مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، وعلی آلک واصحابک یا افضل المرسلین۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہوں گے کہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سوال و جواب کی محفل میں ہمیں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا کہ چونکہ مکمل بیان آپ سن چکے ہیں اور ایک بہترین پیغام آپ تک پہنچا دیا گیا کہ لہذا میں زیادہ تمہید بیان نہ کرتے ہوئے بس رمضان المبارک کی ایک فضیلت کو ذکر کر کے سوال و جواب کا سلسلہ پھر ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت سوال و جواب کے لیے ہمیں ملے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکے۔ رمضان المبارک کا جو برکت و عظمت والا مہینہ ہمارے درمیان رونما ہونے والا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے حوالے سے صحابہ کرام کے سامنے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کی بڑی فضیلتیں، عظمتیں اور برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ بس میں ایک فضیلت کو اس میں سے ذکر کر کے پھر اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر عظمت و برکت والا مہینہ ہے، میں ایک مثال کے ذریعہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے یہاں پر یہ ہر انسان کا ذہن ہوتا ہے، ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ مینٹلٹی ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے یہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان ہے جو کہیں پر جاب کرتا ہے، کہیں پر وہ نوکری کرتا ہے، اب جاب کرنے میں اسے ایک دن میں 100 روپے ملا کرتے ہیں، 2 دن 4 دن 5 دن 2 مہینے تک وہاں پر وہ جاب کرتا رہا۔ اب کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر اگر تو جاب کرنے کے لیے جائے گا، فلاں جگہ پر اگر تو نوکری کرنے کے لیے جائے گا تو تجھے دن کے 200 روپے دیے جائیں گے۔ جیسے ہی وہ انسان یہ سنتا ہے فوراً یہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں پر اس کی نوکری لگ جائے، وہاں پر اس کی جاب لگ جائے۔
اب اس کے بعد 2-4 مہینے بعد پھر اس نے سنا کہ کہیں پر نوکری میں ایک دن میں 300 روپے دیے جاتے ہیں، تو اب اس کی کوشش رہے گی کہ وہاں پر اس کی نوکری لگ جائے۔ تو یہ انسانی ذہن ہوتا گئے اور انسانی فطرت ہوتی گئے کہ انسان زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا گئے۔ ایک کے بدلے میں اگر 10 ملتا گئے تو انسان وہاں جانے کی کوشش کرتا گئے، کہیں پر اگر 100 ملتا گئے تو انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا گئے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر دینی اعتبار سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، دینی اعتبار سے زیادہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک بہترین موقع آنے والا ہے، ایک بہترین مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں اور رمضان کے مہینے میں ہمیشہ اس ارشاد کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نفلی کام کرتا گئے تو نفلی کام کرنے کے بدلے میں، نفلی عبادت کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائے، رمضان کے علاوہ جو باقی مہینے گئے، رمضان کے علاوہ جو باقی دن گئے، اگر ان میں کوئی نفلی کام کیا جائے، اگر کوئی نفلی عبادت کی جائے تو نفل کے بدلے میں نفل کا ثواب حاصل ہوتا گئے۔ لیکن رمضان کے مہینے کی عظمتوں پر قربان جائیں، رمضان کے مہینے کی رفعتوں پر قربان جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے گئے، ذرا اپنے ذہن و دماغ میں اس ارشاد کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام فرماتے گئے کہ اگر کوئی ایک نفلی کام کرتا گئے رمضان کے مہینے میں کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نفل کے بدلے میں اسے فرض کا ثواب دیا جاتا گئے۔ آگے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں ایک فرض کام کرتا گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ 70 یعنی گجراتی میں جس کو 70 کہتے ہیں، ایک کے بدلے میں 70 کا ثواب رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ آخر غور کریں اور ذرا سوچیں کہ اتنا زیادہ نفع دینے والا کون ہوگا، اتنا زیادہ فائدہ دینے والا کون ہوگا۔ تو ایسا عظیم مہینہ آنے والا ہے، نفلی عبادت پر فرض کا ثواب، ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب۔ لہذا آپ ہرگز غافل نہ رہیں، غفلت میں زندگی نہ گزاریں، بلکہ اس رمضان کے مہینے کے ہر لمحے کو غنیمت جانیں اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، دیگر عبادات میں اپنے وقت کو صرف کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں اگر اس مہینے کے ادب و احترام کو ہم نے سمجھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی ادب و احترام کو سمجھنا ہمارے لیے آخرت میں مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ لہذا مکمل توجہ رکھیں اور اس مہینے کی عظمت و اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر لمحے کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی عظمتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی مکمل برکتیں مکمل طریقے پر ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مکمل توجہ رکھیں اور ہر چیز کو اچھی طرح سن کر سمجھ کر پھر بعد میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کاغذ ہے تو ٹھیک ہے، واٹس ایپ نمبر حافظ صاحب کا ہو تو اس پر، یا پھر یہاں آ کر کے بھی آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی شریعت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، ایک شخص نے فرمایا کہ میری بیوی کو اس کے اماں کی
اس کے اماں کی طرف سے پہلے 50,000 دیے تھے، یعنی امی کے گھر سے 50,000 دیے تھے، اور بعد میں 1.5 لاکھ دینے والے تھے، پر انہوں نے 1.5 لاکھ کے بجائے 4 لاکھ دیے ہیں۔ ہم نے زیادہ کے 2.5 لاکھ واپس دینے کو بولا، پر انہوں نے منع کر دیا۔ تو میں نے اور میری بیوی نے سوچا کہ ان کی امانت کے طور پر وہ پیسے رکھتے ہیں، انہیں جب ضرورت ہوگی تب دے دیں گے، اور ساتھ ہی میری بیوی کے پاس 2.5 یا 3 تولہ جیسا سونا ہے، تو زکوٰۃ کیسے نکالے اور کتنی رقم پر ہوگی؟ سوال میں جو بتایا گیا کہ ایک عورت گئے اور اس عورت کو اس کی والدہ کی طرف سے 50,000 پہلے دیے گئے، پھر یہ کہا گیا تھا کہ 1,500,000 1 لاکھ 1 لاکھ اور 50,000 دیے جائیں گے، لیکن 1 لاکھ اور 50,000 کی جگہ ان کی والدہ نے 4 لاکھ روپے ان کو دیے، یعنی 50,000 اگر پہلے کے وہ باقی ہیں تو وہ، اور 4 لاکھ یہ، تو 4 لاکھ اور 50,000 روپے گئے، اور اس کے علاوہ 3 تولہ سونا وغیرہ جو کچھ ان کے پاس چاندی گئے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اب وہ جو 2 لاکھ اور 50,000 زیادہ ان کی والدہ نے اس عورت کو دیے گئے، اب یہ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ امانت کے طور پر ہم اپنے پاس رکھتے گئے، حالانکہ والدہ نے جو دیا گئے وہ مالک بنانے کی نیت سے دیا گیا، اسی لیے تو بار بار یہ منع کر رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ نہیں چاہیے، پھر بھی والدہ نے اپنی خوشی سے ان کو 2,50,000 روپے زیادہ دیے گئے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے دینے والا اور ایک ہوتا ہے لینے والا۔ شریعت کے اعتبار سے دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا، لینے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاؤں کہ میں 100 روپے مثال کے طور پر حافظ صاحب کو دے رہا ہوں، میری نیت ہے کہ میں 100 روپے ان کو تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، اور یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ نیت رکھ رہے ہیں کہ یہ امانت کے طور پر مجھے واپس کرنے گئے، تو یہاں پر دینے والے کی نیت ہے کہ سامنے والے کو میں مالک بنا رہا ہوں، اور سامنے والے کی نیت ہے کہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں بلکہ امانت کے طور پر میں ان کو واپس کر دوں گا۔ تو جب دینے والے کی نیت مالک بنانے کی ہو، اگرچہ سامنے والے کی نیت امانت کے طور پر رکھنے کی ہو، تب بھی سامنے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ تو سوال سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی والدہ نے مالک بنانے کی نیت سے ان کو 2,50,000 روپے زیادہ دیے، تو ایسی صورت میں اگر یہی معاملہ گئے تو اب وہ 2,50,000 جو زائد روپے دیے گئے وہ عورت ان روپیوں کی بھی مالک ہو چکی ہے، لہذا جب مالک ہو چکی تو جتنا تولہ سونا گئے، جتنا تولہ چاندی گئے، اس کو بھی اس کی قیمت نکال لیں، اور یہ جو 4,50,000 روپے گئے، یہ اس کے علاوہ اگر زائد روپے ہوں ان کے پاس تو وہ سب ملا کر کے پھر سب کا حساب کر کے 2.5% 2.5% زکوٰۃ سب کی نکال لیں، یہی حکم شریعت ان کے حوالے سے رہے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے حضرت کہ میں نے مکان لیا ہے اور اس پر 10 سے 15 لاکھ کی لون ہے، ساتھ ہی 1 لاکھ اور قرضہ ہے، میرے پاس امانت کے طور پر 6.5 لاکھ روپے ہیں، تو زکوٰۃ ہوگی، اور ہوگی تو کتنی رقم پر؟ 10 سے 15 لاکھ کا لون ہے یہ بتایا گیا، اور 1 لاکھ کا قرضہ الگ سے گئے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ 6.5 لاکھ روپے امانت کے طور پر گئے۔ یاد رکھیں کہ امانت کے طور پر کا مطلب جو ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو پیسے رکھنے کے لیے اور حفاظت کے لیے دیے کہ آپ یہ 6.5 لاکھ روپے اپنے پاس حفاظت کے طور پر رکھیں، 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا۔ تو یہ امانت کے طور پر جو دوسرے کے پاس پیسے رکھے جاتے ہیں، جس کے پاس پیسے رکھے گئے ہیں وہ تو ان پیسوں کا مالک ہی نہیں ہے، اصل مالک تو وہ سامنے والا ہے جس نے امانت کے طور پر پیسے رکھے گئے۔ تو یہ جو سوال کرنے والے ہیں ویسے بھی ان پر 16 لاکھ کا قرضہ گئے، اور 6.5 لاکھ روپے اگر خود ان کی ملکیت کے ہوتے، خود ان کے
پرسنل ہوتے، یہ خود اگر مالک ہوتے ہیں تب بھی ان پر زکوٰۃ نہ ہوتی. اور یہاں پر تو 6.5 لاکھ روپے کیسے گئے؟ امانت کے گئے. تو یہاں سوال ان کے لیے نہیں بنے گا کہ ان پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں، سامنے والا جس نے امانت کے طور پر پیسے رکھیں گے اس پر ان 6.5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا. ان پہ پاس نہیں، میرے پاس امانت کے طور پر آپ نے رکھیں تو مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ سامنے جو رکھنے والا گئے اس شخص پر ان 6.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا. سوال کرنے والے جو صاحب ہیں ان پر زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہوگا پوچھی ہوئی صورت میں. ایک سوال یہ ہے حضرت کہ زید کئی سالوں سے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اور پیسے جمع کر رہا ہے، تو اس جمع پونجی پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اب کتنے پیسے جمع کیے گئے یہ بتانا ضروری ہوگا، چونکہ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہوں گے کہ شریعت نے جو زکوٰۃ لازم کی گئے تو ایسا نہیں کہ مطلقاً ہر شخص پر زکوٰۃ لازم گئے، بلکہ اس کی ایک مقدر متعین مقدار گئے کہ اتنے پیسے یا اتنا مال اگر کسی کے پاس گئے تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو بتا رہے ہیں کہ یہ پیسے جمع کر رہے ہیں تو ابھی کتنے پیسے جمع ہوئے ہیں یہ بتانا ضروری ہے. ویسے ایک عام حکم میں بتا دیتا ہوں، اس کے ذریعہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ مال اگر بندے کے پاس کتنا مال گئے اور کون سا مال گئے تو زکوٰۃ دینا اس پر لازم ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ 3 طرح کا مال ہوتا ہے جس پر شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے. بہت اہم بات ہے اور بنیادی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ 3 طرح کے مال کون کون سے گئے؟ نمبر 1 سونا چاندی روپے پیسے، کسی بھی ملک کی کرنسی، ہندوستان کی کرنسی ہو، امریکہ کی یا کسی بھی ملک کی کرنسی ہو. تو نمبر 1 سونا چاندی روپے پیسے کسی بھی ملک کی کرنسی. نمبر 2 مال تجارت، یعنی جو ہم کاروبار کرتے ہیں، جو ہم تجارت کرتے ہیں، چاہے موبائل کی تجارت کرتے ہوں، چاہے کرسیوں کی تجارت کرتے ہوں، چاہے گیہوں چاول کی تجارت کرتے ہوں، چاہے پلاٹ بنا کر کے زمین کی تجارت کرتے ہو، جو بھی مال تجارت گئے، جو بھی سامان تجارت گئے، تو مال تجارت یہ دوسرے نمبر پر گئے جس مال کی زکوٰۃ شریعت کے اعتبار سے لازم ہوتی ہے. اور تیسرا مال ہوتا ہے سائمہ جانور. یہ ایک مخصوص جانور ہوتا ہے، وہ جانور کہ جس کو انسان نے دودھ حاصل کرنے کے لیے یا بچے حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا. اگر جانور کو بیچنے کے لیے رکھا گیا تب تو مال تجارت ہو جائے گا، تب تو وہ سامان تجارت میں آ جائے گا. لیکن جانور کو دودھ حاصل کرنے کے لیے یا بچے حاصل کرنے کے لیے رکھا گیا اور ساتھ میں اس جانور کو سال کے اکثر حصے میں باہر لے جا کر کے چراتا گیا. یعنی خود اپنے پیسوں سے چارہ خرید کر کے اس کو کھلاتا نہیں ہے، بلکہ باہر جو زمین گئے، وہاں جو مفت کی زمین گئے جہاں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑتا، تو وہاں پر لے جا کر کے اکثر حصہ سال کا ویسے ہی جانور کو چارہ کھلاتا گئے. اور جانور کے رکھنے کا مقصد کیا گئے؟ آپ ساتھ دیتے جائے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں. دودھ حاصل کرنا یا بچے حاصل کرنا یہ مقصد گئے، اور ساتھ میں سال کے اکثر حصے میں 6 مہینے سے زیادہ کا جو عرصہ گئے تو وہ اس کو باہر لے جا کر کے چارہ کھلاتا گیا جس میں کوئی پیسے دینے نہیں پڑتے. تو ایسا جو جانور ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے اس کو سائمہ کہا جاتا ہے. تو ان 3 طرح کے مال ہی پر شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ گئے: سونا چاندی روپے پیسے کرنسی، مال تجارت اور سائمہ جانور. تو یہ 3 طرح کے مال. اب کتنی مقدار ہو تو سونے کی مقدار بتائی گئی ہے 7.5 تولہ سونا. لیکن یہاں پر 7.5 تولہ سے مراد 1 تولہ 10 گرام کا اس اعتبار سے 75 گرام مراد نہیں ہے، بلکہ 1 تولہ جو پہلے چلتا تھا 11.66 گرام.
تو اس کے اعتبار سے اگر آپ حساب کریں گے تو 7.5 تولہ بنے گا 88 گرام. تقریباً کتنا بنے گا؟ 88 گرام. اور 52.5 تولہ چاندی 525 گرام چاندی نہیں بلکہ 52.5 کا مطلب تقریباً 613 گرام چاندی. تقریباً 613 گرام چاندی. تو اگر کسی کے پاس صرف سونا گئے تو تقریباً 88 گرام سونا یا اس سے زیادہ گئے زکوٰۃ لازم. صرف چاندی گئے ساتھ میں کچھ نہیں گئے تو تقریباً 613 گرام یا اس سے زیادہ گئے زکوٰۃ لازم. مال تجارت گئے جو اسٹاک میں مال پڑا ہوا گئے دکان پر مال پڑا ہوا گئے تو اس کی قیمت نکال کر کے دیکھا جائے گا کہ 613 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے کہ نہیں. ابھی آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے 44,000 یا 45,000 کے قریب 613 گرام چاندی کی قیمت تقریباً اتنی قیمت ہوگی. تو اگر تجارت کا کاروبار کا سامان اسٹاک میں دکان پر رکھا ہوا گئے تو اس کی قیمت نکال کر دیکھیں گے کہ اتنی قیمت 44-45 ہزار ہوتی ہے کہ نہیں. یا الگ سے آپ کے پاس مال گئے کرنسی گئے تو وہ زائد مال جو گئے اگر اتنی قیمت کا گئے قرضہ آپ پر جو گئے دین آپ پر جو بھی گئے وہ قرضہ وغیرہ مائنس کرنے کے بعد اگر زائد رقم اتنی بچتی گئے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا. تو یہ جو سوال کیا گیا کہ مکان خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہے گے تو وہ پیسے اگر 44,000-45,000 کے قریب ہو چکے گئے تو وہ ابھی چونکہ ان کے پاس مکان کے اگرچہ کرائے کا تو وہ پیسے حاجت اصلیہ سے زیادہ ہی مانے جائیں گے. لہذا اتنے پیسے گئے یا اس سے زیادہ گئے تو اب ان پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا. شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کیا گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ کس طرح سے نکالی جائے گی؟ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا کیسا گئے یہ ایک الگ سوال گئے اور تفصیلی سوال گئے اس کا تفصیلی جواب سمجھنا بھی مشکل گئے. جو شخص اس کی نالج رکھتا گئے اس کے بارے میں جانتا گئے ویسے ہی انسان کو سمجھایا جا سکتا گئے. تو آپ تمام حضرات مجھے معلوم گئے کہ سب کو اس کے حوالے سے معلومات ہوتی نہیں گئے. اگر کوئی اس کا کاروبار کرتا گئے اس میں پیسے انویسٹ کرتا گئے تو ایسے مسلمان بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ پرسنلی طور پر مجھ سے رابطہ کریں. میں ان کو مکمل طریقے پر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے اور کن شرطوں کے ساتھ شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنے کی شرعاً اجازت ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ میں اس سوال کو نہیں چھیڑ رہا. یہاں جو سوال کیا گیا کہ شیئر مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کیے گئے تو ان پیسوں کی زکوٰۃ کا کیا معاملہ رہے گا. تو ان پیسوں کی زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. اگر پہلے سے زکوٰۃ دیتے گئے یا زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن جتنے پیسے جمع کیے گئے وہ وہی نصاب جو بتایا 44-45 ہزار اس کے برابر گئے تو وہ جو پیسے شیئر مارکیٹ میں جمع کیے گئے ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی. لہذا اپنا جو الگ سے مال گئے اپنے پاس اس کو بھی شمار کر لیں. وہ جو پیسہ گئے بہتر گئے ہر سال اس کا بھی حساب کرتے رہے اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے رہے. کسی کو قرضہ دیا اس کی بات جی یہاں یہ بتایا گیا یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے جی تو اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ اگر پہلے سے زکوٰۃ واجب گئے یا واجب نہیں ہے تو جو قرضہ دیا گئے وہی نصاب آپ کو یاد رکھنا گئے ذہن میں 613 گرام چاندی کی قیمت آپ کو دیکھ لینی ہے. آپ موبائل کے ذریعہ بھی دیکھیں گے اپنے علاقے میں سلور کا بھاؤ کتنا گئے تو وہ بھاؤ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. 613 کا عدد آپ یاد رکھیں کہ 613 گرام چاندی کی جتنی قیمت گئے وہی آج کے زمانے کے اعتبار سے نصاب گئے. تو یہ جو سوال کیا گیا کہ کسی کو قرضہ دیا گیا اگر میں نے جیسے قرضہ دیا گیا اور پہلے سے مجھ پر زکوٰۃ دینا لازم ہے میں زکوٰۃ نکالتا ہوں تو وہ جو قرضہ سامنے والے کو اس رقم پر بھی ہر سال زکوٰۃ مجھ پر لازم ہوتی رہے گی. جیسے 1 لاکھ روپیہ میرے پاس گئے اور 50,000 مجھے دوسروں کے پاس سے لینے ہیں تو 1 لاکھ مجھ پر گئے تو میں مالک نصاب ہوں مجھ پر زکوٰۃ لازم ہے. تو اب وہ جو 50,000 مجھے لینے گئے
ہر سال جیسے رمضان میں میرا سال پورا ہوتا ہے تو اس 50,000 کی بھی ہر سال مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. بہتر یہی ہے کہ 1 لاکھ کا بھی میں حساب کر لوں 50,000 کا اور 1.5 لاکھ کا حساب کر کے سب کی زکوٰۃ ادا کر دوں. یہی بہتر ہے. اگر ابھی وہ 50,000 کی زکوٰۃ مجھے نہیں دینی ہے 3 سال بعد 4 سال بعد جب بھی مجھے ملیں گے تو جتنے سال پیچھے گزریں گے ہر سال نصاب کے. تو یہ جو سوال کیا گیا کہ کسی کو قرضہ دیا گیا, اگر میں نے جیسے قرضہ دیا گیا اور پہلے سے مجھ پر زکوٰۃ دینا لازم ہے, میں زکوٰۃ نکالتا ہوں, تو وہ جو قرضہ سامنے والے کو دیا گیا اس رقم پر بھی ہر سال زکوٰۃ مجھ پر لازم ہوتی رہے گی. جیسے 1 لاکھ روپیہ میرے پاس گئے اور 50,000 مجھے دوسروں کے پاس سے لینے ہیں, تو 1 لاکھ مجھ پر گئے تو میں مالک نصاب ہوں, مجھ پر زکوٰۃ لازم ہے. تو اب وہ جو 50,000 مجھے لینے گئے ہر سال, جیسے رمضان میں میرا سال پورا ہوتا گیا تو اس 50,000 کی بھی ہر سال مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. بہتر یہی ہے کہ 1 لاکھ کا بھی میں حساب کر لوں 50,000 کا اور 1.5 لاکھ کا حساب کر کے سب کی زکوٰۃ ادا کر دوں. یہی بہتر ہے. اگر ابھی وہ 50,000 کی زکوٰۃ مجھے نہیں دینی ہے 3 سال بعد 4 سال بعد جب بھی مجھے ملیں گے تو جتنے سال پیچھے گزریں گے ہر سال کا حساب کر کے اس وقت تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا. تو یاد رکھیں کہ دوسرے کو قرضے کے طور پر پیسے دیے گئے, پہلے سے زکوٰۃ واجب گئے, تو اب تو کتنے ہی پیسے آپ نے دیے ہو 5,000 10,000 تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی. اگر پہلے سے زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے تو اب یہ دیکھا جائے کہ دوسرے کو جو پیسے دیے ہیں وہ نصاب کے برابر 44-45 ہزار جو ابھی گئے اس کے برابر گئے کہ نہیں ہے, اس کے برابر یا اس سے زیادہ گئے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ابھی ادا کر دیں. 4 سال بعد اگر دینا چاہتے ہیں تو 4 سال کا حساب کر کے سب کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو فوراً آپ پوچھ لیں, ایسا نہ ہو کہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں باقی رہ جائے اور اسی کنفیوژن کو لے کر کے آپ اس محفل سے چلے جائیں. حضرت ایک سوال یہ بھی ہے جی کہ جو عورت اپنے مائکے سے کچھ سونا اور چاندی لے کر آتی ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے پاس کچھ چاندی بھی ہیں اور 1-2 تولہ سونا بھی ہے اور مرد کے پاس اس کا اپنا پیسہ ہے اور وہ بھی نصاب تک پہنچتا ہے, تو پھر دونوں کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. ہمارے یہاں عام طور پر معاشرے میں حضرت جانتے ہوں گے کہ یہی ذہن پایا جاتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کا حساب ایک ساتھ ہی کرنا ہے, حالانکہ دونوں پر الگ الگ زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے اور الگ الگ دونوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں کہ یہ جو ذہنیت ہے کہ شوہر بیوی دونوں کا ایک ہی حساب کرنا ہے تو اس کی خرابی کیا لازم آئے گی کہ کبھی ایسا ہوگا کہ شوہر کے اوپر قرضہ گئے 50,000 60,000 70,000 کا اس پر قرضہ گئے اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیوی کے پاس 2 تولہ سونا گئے اور 5 تولہ چاندی گئے. تو اب کیا سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کے اوپر تو قرضہ گئے لہذا بیوی پر جو بیوی کے پاس سونا گیا اس کی بھی زکوٰۃ تھوڑی واجب ہوگی. یہ سوالات حافظ صاحب اس طرح کے سوالات آتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مجھ پر قرضہ ہے تو میری بیوی کے سونے چاندی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. حالانکہ یاد رکھیں دونوں کا حساب الگ ہوتا ہے. شوہر کے اوپر اگر قرضہ گئے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا, اس کا حساب الگ ہوگا. اگر بیوی کے پاس سونا چاندی گئے اور وہ 44,000 45,000 جو ابھی کا نصاب ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے تو بیوی کے پاس جو سونا چاندی ہے اس کی زکوٰۃ اس پر لازم ہوگی. شوہر پر اگرچہ قرضہ ہو تب بھی بیوی پر زکوٰۃ لازم ہوگی. بیوی اپنے پاس سے نکالیں نہیں گئے تو شوہر کے پاس سے قرضہ لے کر یا کہیں سے بھی انتظام کر کے اس پر نکالنا ضروری ہوگا. تو دونوں کا حساب الگ ہوتا ہے. ہاں عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عورت کے پاس جو کچھ سونا چاندی ہے اس کی زکوٰۃ شوہر ہی ادا کرتا ہے. یہی ہوتا ہے وہاں
چونکہ اجازت رہتی ہے، میاں بیوی کے درمیان بات چیت ہو جاتی ہے، شوہر کہتا ہے آپ کے پاس کتنا سونا گئے، کتنی چاندی گئے، اس اعتبار سے پھر بیوی سے وہ اجازت لے کر کے ہی شوہر اپنی بیوی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو جب اجازت لے لی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بیوی کی طرف سے شوہر زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن شوہر پر قرضہ ہے تب بھی بیوی کے پاس کتنا سونا چاندی ہے الگ سے دیکھا جائے گا، اور اس کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہو سکتی ہے. ایک سوال تھوڑا موضوع سے ہٹ کر ہے، وہ یہ ہے کہ اسم اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم کا پہلے تو میں اس کا ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی بتا دیتا ہوں. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اسم کا مطلب نام، اور اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. اعظم کا مطلب سب سے بڑا. تو اسم اعظم کا مطلب سب سے بڑا اور سب سے عظیم نام، سب سے زیادہ عظمت اور بزرگی والا نام. یہ اس کا ڈکشنری کے اعتبار سے اسم اعظم کا مطلب میں نے آپ کو بتایا. اب یہ جو لفظ بولا جاتا ہے کہ اسم اعظم کا لفظ، تو اصل میں یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ذاتی اور صفاتی، ذات کے اعتبار سے اور صفتوں کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ، الہ، رحمان، رحیم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفاتی نام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے بعض نام ایسے ہیں جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے. بعض نام ایسے ہیں جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور اسم اعظم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسم اعظم کے ذریعہ اگر اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے. تو اسم اعظم، اب اس میں شارحین اور علماء نے الگ الگ وضاحت اس کی ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے. اس طرح کچھ ناموں کو بتایا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ جو لفظ ہے یا ذل جلالی والاکرام، تو اس کے حوالے سے حدیث پاک میں ایک حدیث میں صراحت موجود ہے کہ یہ اللہ کے اسم اعظم میں سے ہے. لہذا جب بھی دعا کریں تو یہ الفاظ ضرور کہہ لیا کریں، یا ذل جلالی والاکرام. انشاءاللہ تعالی ان الفاظ کی برکتوں سے آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو اسم اعظم کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور کسی کا جو بھی سوال ہو، جو بھی سوال آپ لکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی آئے. ایک سوال حضرت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں کہ جو نصاب تک پہنچتا ہو، نصاب سے کم ہے. اس کے پاس سونا وہ بھی 7.5 تولہ سے کم ہے، اور چاندی بھی ہے وہ بھی 52.5 تولہ سے کم ہے. تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ ہمارے پاس 7.5 تولہ نہیں ہے سونا تو ہم زکوٰۃ نہیں فرض ہوگی، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے پھر کیا کیا جائے؟ میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ اگر صرف سونا ہے تو دیکھنا ہے کہ 88 گرام کے قریب ہے کہ نہیں، صرف چاندی ہے تو 613 گرام کے قریب ہے کہ نہیں. لیکن اگر تھوڑا سا سونا بھی ہے جیسے 2 تولہ، تھوڑی سی چاندی بھی ہے جیسے 5 تولہ، یا سونا ہے اس کے ساتھ کچھ زائد پیسے بھی ہے، سونا ہے اس کے ساتھ مال تجارت ہے، سامان تجارت ہے، تو اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ سونے کا نصاب 88 گرام ہے سارے، اور یہاں پر تو میرے پاس صرف 20 گرام ہی سونا ہے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا. اب سونے کی قیمت نکالیں گے، قیمت نکال کر کے پھر پورے کو ملائیں گے، جو الگ سے مال گئے، الگ سے روپے پیسے ہیں، سب کو ملا کر دیکھیں گے کہ 613 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہوتا ہے کہ نہیں. یہ کب الگ الگ کرنا ہے؟ جب ایک ہی چیز ہو تب. اگر کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں تو سب کو ملا کر کے پھر حساب کرنا ہے، اور اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی رہے گی. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ ایک موبائل شاپ بندہ چلاتا ہے جس کے پاس 100 موبائل ہیں 20-20 ہزار روپے، اسے 20 ہزار میں ملتے ہیں لیکن وہ بیچتا
بیچتا 25,000 میں جی تو 2.5 لاکھ بن جاتا ہے اس کا، تو اسے 2.5 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے یا پھر جتنے مال سے اس نے موبائل خریدا ہے 2 لاکھ تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ؟ یہ مثال تو صرف موبائل کی گئی، لیکن سوال تو ہر چیز میں یہ آئے گا. ہر سامان تجارت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ خریدتے 20 میں گئے بیچتے 25 میں گئے، خریدتے 100 میں گئے بیچتے 120 میں گئے. ہر ایک میں ایسا اپنا نفع نکال کر کے پھر زیادہ ہی میں بیچا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جو مال تجارت کی زکوٰۃ نکالنی ہے اس میں آپ جس قیمت پر بیچتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، جس قیمت پر بیچتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس مال تجارت کی جو اصل مالیت ہے اس کی جو اصل قیمت ہے. اصل قیمت کا مطلب جب سال مکمل ہو رہا ہے اس وقت اگر آپ وہ موبائل لینا چاہیں تو وہ موبائل آپ کو دکان تک پہنچنے میں کتنے میں پڑے گا. سال مکمل ہونے پر وہ موبائل اس وقت کے اعتبار سے آپ اگر کمپنی سے خریدنا چاہیں، کسی شاپ سے خریدنا چاہیں تو ہول سیلر کے پاس سے خریدنا چاہیں تو کتنے میں آپ کو پڑے گا، تو یہی اصل قیمت ہوگی، یہی اصل مالیت ہوگی اور اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے. 25,000 میں بیچتے ہیں 30,000 میں بیچتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ موبائل کا بھی معاملہ ہے، دیگر جتنی بھی چیزیں تجارت کے طور پر جن چیزوں کو رکھا جاتا ہے سب کا یہی معاملہ ہوگا کہ سال مکمل ہونے پر اس کی جو اصل قیمت ہے، اصل مالیت ہے، یعنی آپ کو جتنے میں پڑے گا وہی اصل قیمت مانی جائے گی. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہاں پر یہ سوال اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب آج کل جو چلتے پھرتے جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، پروفیشنل کا لفظ میں ملا رہا ہوں کہ جو پروفیشنل فقیر ہیں یعنی جن کا کاروبار ہی ہے مانگنا اور مانگ کر کے کھانا، حالانکہ ان کے گھر بار کو دیکھا جائے، ان کی حالت کو دیکھا جائے تو وہ دینے والے کتنے ایسے ہوں گے کہ اس فقیر سے کم حالت میں اور اس فقیر سے اس کی حالت کم ہوگی، کتنے دینے والوں کی حالت ایسی ہوگی، کیونکہ فقیر پروفیشنل ہے، باپ دادا سے اس کا یہ کاروبار چلتا آ رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ ایسے جو پروفیشنل فقیر ہیں جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہوگا، زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہے، تو ایسے فقیروں کو دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. ایسے کو دینے سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں رمضان کے مہینے میں لوگ چندے کے لیے بھی آتے ہیں، خاص طور سے جن کے کاروبار ہیں. تو میں یہ گزارش کروں کہ سنی صحیح العقیدہ اگر چندے کے لیے آتے ہیں آپ بالکل ان کو دے سکتے ہیں، مدرسے والے ہیں، دارالعلوم والے ہیں، زکوٰۃ کی رقم پہنچا سکتے ہیں. دیگر جو حضرات چندہ لینے کے لیے آتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم یا کوئی اور رقم دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو ادا بھی نہیں ہوگی، بلکہ ایسوں کو دینا گناہ ہے، ایسوں کو دینا ناجائز ہے. تو فقیر جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ حقدار ہے ایسے ہی کو آپ زکوٰۃ پہنچائے تاکہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر جائے اور آپ کی زکوٰۃ مکمل طریقے پر ادا ہو جائے. حضرت یہاں ایسا بھی چلتا ہے کہ جو صبح میں اٹھانے آتا ہے شہری کے لیے جی ان کو فطرے کی رقم دیتے ہیں اٹھانے کی. زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے بارے میں یہ آپ کو میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں تو دونوں سگے بھائی بہن ہی گئے، یعنی زکوٰۃ جس کو دے سکتے ہیں صدقہ فطر بھی اسی کو دے سکتے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے زکوٰۃ جس کو دے سکتے ہیں صدقہ فطر بھی اسی کو دے سکتے ہیں. تو وہ جو اٹھانے کے لیے آتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں گئے تو ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں ہوگا، دیں گے تو ادا بھی نہیں ہوگا. تو زکوٰۃ جس کو دے سکتے ہیں صدقہ فطر اس کو دے سکتے ہیں، جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر دینے کی بھی اجازت
نہیں ہوگی۔ جیسا حضرت اٹھانے آتے ہیں نا اس کے بدلے میں دیتے ہیں، وہ بدلے میں دے یا کسی اور طریقے پر دیں، اگر وہ حقدار نہیں ہے تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اب وہ آپ کو غور کرنا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دیا گیا کہ آپ پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے، اتنا مال دیا گیا کہ آپ پر صدقہ فطر لازم ہو رہا ہے، تو جب زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کے ضروری مسائل بھی سیکھنا آپ پر لازم ہے۔ جیسے نماز پڑھنا لازم ہے تو نماز کے ضروری مسائل سیکھنا لازم، تو زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں یہ مسئلہ سیکھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ ویسے ہی صدقہ فطر جس پر لازم ہے تو آپ یہ معلوم کریں کہ کس کو صدقہ فطر دینے کی شرعاً اجازت ہے۔ ایسا بیمار جو آئندہ اچھا ہونے کی کیا یقین بھی نہیں ہے اور جی روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آئندہ رکھے ایسی امید بھی نہیں ہے۔ بیمار کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ بیمار ہے، اس کی کنڈیشن اور حالت یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ اب یہاں پر میں حضرت کے سوال کا جواب انشاءاللہ دوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ یاد رکھیں کہ ہر بیمار کے لیے ایسا نہیں ہے کہ روزہ چھوڑنے کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ معاشرے میں ایک بات رائج ہے کہ روزہ نہیں رکھ پا رہا بیماری کی وجہ سے تو فوراً امام صاحب کو، مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کریں گے، امام صاحب سے کانٹیکٹ کریں گے کہ ابھی میرے والد صاحب کی حالت یہ کہ اس سال وہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے تو 30 روزے چھوٹیں گے، اس کے بدلے میں کتنا فدیہ دینا ہے۔ سوالات لوگ کرتے ہیں، ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے تو اب اس کا فدیہ دے دیا جائے، اس کے بدلے میں پیسے دے دیے جائے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط خیال اور غلط تصور ہے۔ ہر بیمار کو روزہ چھوڑنے کے بدلے میں فدیہ دینے کی اور پیسے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بیمار کے بیماری کی وجہ سے ابھی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، شریعت اتنی اجازت دے گی کہ ابھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس سال نہیں رکھ پا رہا، دوسرے سال 3 سال تک ایسا بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ پائے گا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت رہے گی۔ لیکن اس کو معلوم ہے کہ 2 سال 3 سال 4 سال بعد وہ اچھا ہو جائے گا، اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے گی، تو پھر ایسے بیمار کے لیے حکم کیا ہوگا؟ جب تک بیمار کے روزہ چھوڑتا جائے اور جیسے ہی اچھا ہو جائے پچھلے سالوں میں جتنے بھی روزے چھوٹیں گے ان تمام روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو بیمار اگر ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کے بارے میں معلوم ہے اور جس کے بارے میں امید ہے کہ وہ بیماری دور ہو جائے گی، ابھی نہیں 10 دن 15 دن 2 مہینے 4 مہینے سال میں کبھی بھی وہ بیماری اچھی ہو جائے گی، تو ایسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے لیکن روزے کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بیمار جیسا کہ حضرت نے سوال کیا کہ بیمار ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ کسی بھی موسم میں روزہ نہیں رکھ پائے گا، جیسے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا گرمی کے موسم میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے، لیکن وہی اگر ان کو کہا جائے ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھ لیں تو ایسے بیمار ہوتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں وہ روزہ رکھ پاتے ہیں، بارش کے موسم میں روزہ رکھ پاتے ہیں۔ تو ایسا اگر بیمار ہے گرمی میں نہیں رکھ پاتا ٹھنڈی میں رکھ لیں، گرمی میں نہیں رکھ پائے گا تو بارش کے موسم میں رکھ لیں۔ لیکن بیمار ایسا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ نہ گرمی کے موسم میں رکھ سکتا ہے، نہ ٹھنڈی کے موسم میں رکھ سکتا ہے، نہ بارش کے موسم میں رکھ سکتا ہے، کسی بھی دن روزہ رکھ ہی نہیں پائے گا۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد اس کو دوائی لینی ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی علاج ایسا کروانا ہے کہ جس میں روزہ نہیں رکھ پائے گا۔ ایسا بیمار ہے اور اس کے بارے میں اب ماہر ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری اب ہمیشہ مرتے دم تک رہے گی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، بچائیں۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ماہر ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، تجربہ بھی ہوتا ہے، اب یہی ہے کہ یہ بیماری مرتے دم تک رہے گی، مرتے دم تک یہ بیماری باقی رہے گی۔ تو ایسا بیمار کہ کسی موسم اور کسی دن روزہ نہیں رکھ پائے گا اور اس بیماری کے بارے میں یہی ہے کہ مرتے دم تک بیماری رہے گی، تو ایسے بیمار کو
روزہ چھوڑنے کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ اب فدیہ کتنا دینا گے؟ تو رمضان میں ہم جو صدقہ فطر نکالتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر، 2 روزے کے بدلے میں 2 صدقہ فطر، 3 کے بدلے میں 3 صدقہ فطر، ایسے جتنے روزے چھوٹے گئے صدقہ فطر کی جو ہم رقم نکالتے ہیں، کتنی رقم نکالی جاتی ہے؟ 2 کلو 47 گرام گیہوں یا 4 کلو 94 گرام جو یا کھجور، تو اس کی رقم کتنی بنتی ہے عام طور پر؟ 7 روپے 70 روپے، اتنی رقم عام طور پر بنتی ہے، 60 روپے 70 روپے عام طور پر اتنی رقم بنتی ہے، اتنی رقم ادا کی جاتی ہے۔ تو ایک روزہ چھوٹا تو ایک صدقہ فطر کی رقم، 2 3 4 جتنے چھوٹیں گے اتنی رقم ادا کریں یا اتنے گیہوں ادا کریں یا جو بھی دینا چاہتا ہے اتنی قیمت کا سامان ادا کرے گا۔ تو اس طرح ایسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت ہے، لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ اگر اللہ کے فضل سے بعد میں وہ اچھا ہو گیا، امید تو یہ تھی کہ اچھا نہیں ہوگا لیکن اللہ کے فضل سے 20 سال بعد اچھا ہو گیا، اب روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ جو 20 سال کے فدیے دیے گئے وہ تمام نفلی صدقہ ہو جائیں گے۔ اب وہ 20 سال کے جو روزے چھوٹیں گے تو ان کی قضا کرنا اس کے لیے پھر لازم ہو جائے گا۔ تو یہ بیمار کیسا گئے اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت اور روزے کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت، یہ مکمل وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ جیسا حضرت نے فرمایا کہ سنی سفید عقیدہ کو ہی زکوٰۃ یا صدقہ دینا چاہیے، تو کیا لینے میں بھی یہ احتیاط ہونا چاہیے کہ صرف سنی سفید عقیدہ؟ جی بالکل، لینے دینے میں دونوں میں یہی احتیاط ہے، دونوں کا یہی حکم ہے۔ اگر کسی نے لے لیا، دیوبندی وہابی اہل حدیث ٹکرا گئی، کیا کریں؟ واپس کر دیں ان کو یا ان سے نہیں لینا چاہیے؟ آئندہ احتیاط کریں اور لے چکا کہ اگر واپس کر سکتا ہے تو واپس پہنچا دیں۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے آمودہی کے رہنے والے ہیں اور ہمارے محلے اور علاقے ہی کے رہنے والے ہیں، ابھی یہاں پر کچھ مہینوں سے کچھ سالوں سے رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کہہ کر کے دینا ضروری ہے، کیا ایسا ہے شریعت کے اعتبار سے؟ ہمارے یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ فقیر کو جب دینے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ کر کے نہیں دیں گے تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، حالانکہ یہ غلط خیال اور غلط تصور ہے۔ نیت اور ارادہ دل میں زکوٰۃ کا ہے، اگرچہ زبان سے کہہ کر کے کچھ بھی دے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، عیدی ہے، خوشی کے طور پر دے رہا ہوں، جب ارادہ اور نیت دل میں زکوٰۃ کا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ شریعت نے اس لیے بیان کیا کہ رشتہ دار کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، لیکن آپ زکوٰۃ کہہ کر کے انہیں دیں گے، پہچان والا گئے کہہ کر کے دیں گے تو وہ شرم کی وجہ سے نہیں لے گا، تو اس لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی، یہ مسئلہ بتایا کہ آپ یہ کریں کہ دل میں ارادہ اور نیت کر لیں کہ میں آپ کو میں زکوٰۃ کی رقم نکال رہا ہوں، اور سامنے والے کو آپ کہیں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کے لیے میری طرف سے گفٹ ہے، ہدیے کے طور پر میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں، تو اس طور پر وہ پیسے بھی لے لے گا تو اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ کے اندر جو مطلب سونا مدرسے میں پیسے آتے ہیں بس، اور اس کا جو حوالہ کرتے ہیں اس کا کیا مسئلہ؟ زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے اس کا حیلہ کیا جاتا ہے جی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس دارالعلوم میں جس مدرسے میں للہ رقم سے اس کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے تو ایسے دارالعلوم اور مدرسے کے لیے زکوٰۃ کی رقم لے کر کے حیلہ کر کے اس رقم کا استعمال اس دارالعلوم اور مدرسے میں کیا جا سکتا ہے جی۔ ایک سوال یہ ہے، فیملی ایسی ہے دو میں سے ایک جگہ شوہر یا بیوی آل رسول ہے جی، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ بھی سوالات اکثر یہ سوال بھی لوگوں کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ شوہر تو سید ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ سیدہ نہیں ہے،
یا بیوی سیدہ ہے لیکن شوہر سید نہیں ہے. اس طرح کے نکاح ہوتے ہیں ہمارے یہاں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شوہر تو سید ہے, وہ اس کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, لیکن اس کی بیوی جو سیدہ نہیں ہے کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے؟ تو بالکل شریعت کے اعتبار سے بیوی کو جب زکوٰۃ دی جا رہی ہے اور وہ سیدہ نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ویسے ہی اگر اس کا الٹا معاملہ ہے کہ شوہر سید نہیں ہے, بیوی سیدہ ہے, شوہر زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سید کے بارے میں تو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا کہ جو سید ہے, جو آل رسول ہے, اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, چونکہ زکوٰۃ کا مال اس لائق نہیں ہے کہ آل رسول اور سید جو اتنے عظیم شان کے مالک ہیں ان کو دیا جائے. تو اس وجہ سے سید اور آل رسول کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن شوہر اور بیوی میں سے اگر کوئی سید نہیں ہے, وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے. اب ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ پوچھتے بھی گئے کہ چلو ہم نے شوہر سید ہے, بیوی سیدہ نہیں ہے, بیوی کو زکوٰۃ دے دی. اب بیوی وہ زکوٰۃ کی رقم لینے کے بعد گھر ہی میں تو خرچ کرے گی, اس کا پیسہ ان پیسوں کا وہ سامان خریدے گی, گیہوں چاول وغیرہ خرید کر کے ان پیسوں کا جو سامان ہے اس کو وہ شوہر بھی تو کھائے گا. یہ سوال ذہن میں آتا ہے, لوگ پوچھتے بھی گئے. تو اب جب شوہر ہی کھائے گا, وہ تو سید ہے, تو اس کے لیے کیسے اجازت رہے گی؟ تو یاد رکھیں کہ اب وہ پیسہ جب بیوی کو دے دیا گیا جو کہ سیدہ نہیں ہے, تو جب دے دیا گیا وہ مالک ہو گئی. اب مالک ہونے کے بعد وہ رقم زکوٰۃ کی نہیں رہی, لہذا ان پیسوں کے ذریعہ اگر کوئی سامان وہ خریدتی ہے, اس کا شوہر جو سید ہے وہ بالکل اسے کھا سکتا ہے, شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. زکوٰۃ اور صدقہ کسی غیر مذہب کو دینا کیسا ہے؟ ناجائز ہے, مسلمان ہی کو دینے کی اجازت ہے. غیر مسلم کو اگر دیں گے تو وہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. دنیاوی پڑھائی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دنیاوی پڑھائی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر یہ سوال ہے تو پھر جواب تو یہی ہوگا کہ نہیں, دنیاوی پڑھائی کے لیے زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں, اگر وہ جو پڑھنا چاہتا ہے, اگر وہ شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے, تو آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں. اب وہ دنیاوی پڑھائی میں استعمال کریں تو اس کے لیے اجازت رہے گی. تو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. اصل میں یہ سوال جو ہوتا ہے وہ اس طریقے کے لوگ بھی پوچھتے ہیں, چونکہ فون آتے رہتے ہیں, لوگوں کو سوالات آتے رہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار تو نہیں ہے, لیکن اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ڈاکٹری انجینئرنگ وغیرہ کرنے کے لیے 5 لاکھ کی ضرورت ہے. ابھی وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے. اب وہ پوچھتے ہیں کہ جو 5 لاکھ مجھے ڈونیشن کے طور پر یا جو بھی بھرنے ہیں آگے فیس کے طور پر, تو 5 لاکھ جو بھرنے ہیں فیس کے طور پر, تو زکوٰۃ کی رقم لے کر کے میں کیا بھر سکتا ہوں؟ تو یہاں پر اب پڑھائی کے لیے زکوٰۃ لینے کی اجازت نہیں رہے گی. تو جس کو دینی ہے, اگر وہ لینے کا حقدار ہے, اس کو زکوٰۃ دے دی جائے, پھر وہ جہاں بھی استعمال کرنا چاہیں کرے. لیکن وہ حقدار نہیں ہے اور وہ آگے پڑھائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں رہے گی. جو ٹرسٹ زکوٰۃ کے پیسے جمع کرتے ہیں جی, اور خالی یہ کہ غریب کے لیے ہیں, لیکن مالدار بھی لے جاتے ہیں, تو کیا جو ٹرسٹ ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سامنے والا مالدار ہے یا نہیں, اس کی جانچ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ وہ ٹرسٹ عام طور پر ایسے جو ٹرسٹ بنتے ہیں وہ اسی لیے بنتے ہیں کہ ہم غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کریں گے. اسی لیے ان کے مقصد جو ہوتے ہیں وہی مقصد ہوتا ہے ان کا اصل. تو جب وہی مقصد ہے تو اب جو زکوٰۃ کی رقم وہ لے رہے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس کو بھی دے یہ پہلے سے متعین کریں اور پہلے سے معلوم کر لیں کہ وہ لینے کا حقدار ہے کہ نہیں. اگر مالدار کو دیتے ہیں تو یہ غلط ہے, ان کے لیے اجازت نہیں رہے گی. لگا دیتے کہ صرف غریب لوگ ہی اس سے فائدہ حاصل کریں, لیکن لینے آتے تو پھر اس کی جانچ نہیں کرتے کہ یہ اس کا حقدار ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں
ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब डिक्शनरी के एतबार से अगर आपको मैं पूछूं तो ट्रस्ट का मतलब भरोसा, ट्रस्ट का मतलब, और ट्रस्टी का मतलब वो आदमी जो भरोसेमंद है, जिस पर भरोसा है। तो याद रखें कि जब ट्रस्ट बनता है और कोई ट्रस्टी बनता है, हमारे यहाँ पर इसको बहुत मामूली लोगों ने समझ लिया है। मैं किसी पर्सनल आदमी के हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन जो माशरे में चल रहा है, मैं और हम जो देखते हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि ट्रस्टी बनना और ट्रस्ट में शामिल होना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई मस्जिद का ट्रस्टी है तो एक एक रुपए का हिसाब रखना उसके लिए ज़रूरी है। किसी भी फजूल काम में और किसी भी गैर शरई काम में एक रुपया भी अगर इस्तेमाल होता है तो जितने ट्रस्टी हजरात गए सब से पूछा जाएगा और सब की ये जिम्मेदारी बनेगी। अगर मदरसे का ट्रस्टी है, दरगाह का ट्रस्टी है, किसी भी नेक काम का जो ट्रस्ट बनता है, वो ट्रस्टी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो लिहाजा जो भी ट्रस्ट चलाने वाले हैं, पहले ये करें कि किसी मुफ्ती साहब के पास, आलिम के पास जा कर के बैठें और तमाम मसाइल को अच्छी तरह समझें, फिर उन मसाइल को जो बताए गए हैं कि उनके मुताबिक वो आगे अमल करें, वरना गुनाह में मुबतला होंगे। चाहेंगे कि हम अच्छा काम करें और इरादा यही होगा कि नेक काम करें, लेकिन नेक काम करने में भी शरीयत का मसला न जानने की वजह से गुनाह में मुबतला हो जाएंगे। लिहाजा ट्रस्ट ऐसा अगर कोई है तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप पर्सनली तौर पर राबता करें और ज़रूरी बातें सीखने की कोशिश करें। अगर किसी की बहन है और शादी हो गई है, ज़रूरतमंद है, या भाई है, फैमिली वाला है, ज़रूरतमंद है, तो उसको ज़कात दे सकते हैं? वैसे शादी हुई है या नहीं हुई है, अगर वो वाकई ज़रूरतमंद है, ज़कात लेने का हकदार है, तो सगे भाई, सगी बहन, सगी फूफी, सगे चचा, सगी खाला, सगे मामू, सब रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। शादी हो चुकी है या नहीं हुई है, दोनों सूरतों में अगर ज़कात लेने के हकदार हैं तो दे सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपने रिश्तेदारों ही को पहले देना चाहिए। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के इरशाद का मफहूम है कि रिश्तेदारों को जब ज़कात दी जाती है तो आम लोगों को देंगे तो एक ज़कात देंगे तो एक अजर मिलेगा, एक बदला मिलेगा उसका, लेकिन वही रिश्तेदार को देंगे तो 2 अजर और डबल सवाब उसमें हासिल होगा। लिहाजा रिश्तेदार हकदार हैं तो उन्हीं को ज़कात दें, लेकिन ये भी समझ लें कि किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं और किन को ज़कात देना जायज़ नहीं है। तो किन रिश्तेदारों को ज़कात नहीं दे सकते? अपने बाप, दादा, परदादा, नाना, वालिदा, नाना, नानी वगैरह ऊपर जिनकी हम औलाद गए, जो हमारे ऊपर गए, बाप, दादा, नाना, नानी वगैरह ऊपर तक जिनकी हम औलाद गए, तो ऊपर जितने गए उनको ज़कात नहीं दे सकते। और जो हमारी औलाद गए, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, पर नवासा, नीचे तक जितने गए, तो उनको भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। तो जिनकी हम औलाद गए उनको ज़कात नहीं दे सकते, जो हमारी औलाद गए उनको नहीं दे सकते। शौहर अपनी बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। इनके अलावा जितने भी रिश्तेदार गए, अगर वो ज़कात लेने के हकदार गए तो बिल्कुल उनको ज़कात देनी चाहिए और ज़कात उनको दे सकते हैं। एक मसला और है। अच्छा, किसी के पास मान लो कि 1 लाख रुपया ज़कात का है, निकाला कि 1 लाख रुपया ज़कात का है, अब ज़रूरतमंद इतने आ गए कि 1.5 लाख रुपये देने की ज़रूरत पेश आ गई जी। 1 लाख तो दे ही दिया, लेकिन अब ज़रूरतमंद इतने आए तो ऊपर के जो 5-50 हज़ार रुपये जायद हमने दिए, तो वो एडवांस ज़कात में शामिल हो सकते हैं या? बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। आइंदा साल हिसाब कर लें कि कितनी ज़कात बनती है, उसमें से ये 50,000 रुपये माइनस कर दें। अभी आप ज़कात की नीयत करके ही दें, ये माइनस हो जाएंगे। आइंदा जितने भी फिर बाकी बचने हैं उतनी ज़कात आप अदा कर दें। मियाँ बीवी के बीच में नाइतफाकी की वजह से डाइवोर्स हो गया, दोनों के पास माल गनीमत था,
बीवी अपने मैके से कुछ गोल्ड लेके आई थी, कुछ रकम लेके आई थी, कुछ चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन और कुछ ऐसी जो अनयूज्ड चीज़ थी, अनयूज्ड मतलब पैक्ट, जो इसमें अपने कंसिडर कर सकते कि ये इतना माल है, और उनके बीच में डाइवर्स हो गया और बीवी है वो अभी इद्दत में है, वो उसके मैके में, इद्दत के पीरियड्स के 1 महीने के बाद फौरन रमज़ान आ रहा है और वो जो शौहर है उसका, उसने वो सारा माल अभी तक दबा के रखा है, उसने वापस दिया नहीं। जी। तो इस कंडीशन के अंदर वो उसके माँ बाप से उसकी ज़कात दे सकती है, वो जायज़ है कि नहीं? वापस दिया नहीं गए लेकिन उम्मीद है कि वापस मिल ही जाएगा। पता नहीं है, अनकंडीशनल है, देगा नहीं देगा या 10 साल के बाद भी देगा, जब तक केस इसमें आम तौर पर जो कंडीशन होती है दबा के रखते भी है, तब भी जब कोर्ट में मामला जाता है या फिर रिश्तेदार बैठते हैं तो वो सामान आम तौर पर तो दिया ही जाता है, रिटर्न कर ही दिया जाता है। अब वो इक्का दुक्का कोई ऐसा मामला हो या कोई ऐसा शौहर हो जो ज़बरदस्ती सामान अपने पास रख लें, वरना ज़्यादातर तो ये होता है कि रिटर्न कर देते हैं जो भी सामान होते हैं। जो झगड़ा हुआ उसमें उसने फौरन 3 बार तलाक बोल दिया तो उसके लिए वो घर जी, लेकिन वो पहने हुए कपड़े से वापस वहाँ चली गई। ठीक है, फिर भी वो जो सामान वहाँ पर शौहर के मकान में औरत की मिल्कियत का जो सामान है, सोना चांदी वगैरह जो आपने मिसाल दी है, अब यहाँ पर जो आपने बर्तनों को गिनवाया गया और दीगर जो घरेलू कामकाज के सामान है या पैक्ड है, उन सामानों पर मैं आपको बता दूं कि उन पर ज़कात लाजिम नहीं होती, उनका हिसाब भी नहीं होगा। सोने चांदी का या पैसे हैं तो उसका हिसाब बनेगा, और आम तौर पर सोना चांदी रिटर्न किया ही जाता है, तो जब रिटर्न किया जाता है कि उम्मीद है वापस मिलने की, तो उस सामान की भी ज़कात उस पर वाजिब रहेगी। नमाज पढ़ते हैं उसमें कौन सा भूल पे सजदा सौ किया जाए? सवाल आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छा किया है और बहुत तफसीली इसका जवाब हो सकता है कि अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, वरना बहुत ऐसी हज़ारों सूरतें हो सकती है कि जिसमें सजदे सौ करना वाजिब होता है। एक आसान अल्फाज में समझाऊं, अगर आप समझ जाएं तो माशाअल्लाह, कि सजदे सौ करना कब वाजिब होता है। नमाज में आप जानते हैं कि जितनी चीज़ें पढ़ी जाती है या जितने काम किए जाते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। एक तो है जो फ़र्ज़ होता है, जैसे क़याम फ़र्ज़, रुकू फ़र्ज़, सजदा फ़र्ज़। नंबर 2 वो कैटेगरी है कि जो वाजिब है, जैसे सूरह फातिहा पढ़ना, 3 आयतों के बराबर पढ़ना वाजिब, या 1 सूरत छोटी सी पढ़ना वाजिब। तीसरी कैटेगरी वो है कि जो है सुन्नत मुस्तहब्बा, यानी जिसको आप नफल भी कह सकते हैं, सुन्नत भी कह सकते हैं, सुन्नत मुस्तहब्बा, जैसे दुरूद इब्राहिम पढ़ना सुन्नत मुस्तहब्बा, दुआए माथुरा पढ़ना सुन्नत, रुकू में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ना सुन्नत मुस्तहब्बा। तो नमाज में जो काम किए जाते हैं या जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो 3 तरह की है, 3 उसकी कैटेगरी बनेगी, फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत मुस्तहब्बा। अब इसमें जो तीसरे नंबर पर है सुन्नत मुस्तहब्बा, उसके बारे में ये जहन में रखें कि अगर सुन्नत मुस्तहब्बा जो काम है वो छूट जाए या जानबूझकर छोड़ दे, छूट जाए या जानबूझकर छोड़ दे, तब भी सजदे सौ करना वाजिब नहीं होगा। अगर कोई दुरूद इब्राहिम जानबूझकर नहीं पढ़ता, हम कहेंगे कि भाई ऐसा ना करें, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ें, दुआए मासूरा भी पढ़ें, लेकिन सजदे सौ वाजिब नहीं होगा। भूल करके दुरूद इब्राहिम छूट जाए, सजदे सौ वाजिब नहीं होगा। तो जो सुन्नत मुस्तहब्बा है, अब उसकी तफसील मैं नहीं समझा सकता आपको देख लेनी पड़ेगी किताब में जो जो बातें हैं। बस ये समझ लें कि जो सुन्नत मुस्तहब्बा है उसको छोड़ने या उसके छूटने की वजह से सजदे सौ वाजिब नहीं होता। अब दूसरे नंबर पर जो है वाजिब, 3 आयतें पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना वगैरह, तो जो है वाजिब अत्तहियात पढ़ना भी वाजिब है। तो वाजिब का मामला ये है कि अगर कोई वाजिब भूल से छूट जाए, अगर वाजिब भूल से छूट जाए या वाजिब के अदा करने में भूल से 3 तस्बीह के बराबर ताख़ीर हो जाए, तो ऐसी सूरत में सजदे सौ करेंगे, करना वाजिब होगा, कर लेंगे तो नमाज मुकम्मल हो जाएगी।
لیکن اگر کوئی واجب جان بوجھ کر کے چھوڑا، واجب جان بوجھ کر کے چھوڑا، جیسے ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے نماز ادا کرنے کی کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب سیدھا کھڑے ہو گئے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا کھڑا رہنا یہ واجب ہے۔ اب کچھ اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ ان کی ٹرین چھوٹ رہی ہوتی ہے یا پتہ نہیں کیا چھوٹ رہا ہوتا ہے، تو رکوع سے ابھی سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے ایسے نمازیوں؟ تو ایسے جو نماز پڑھتے ہیں یہ واجب جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، تو یہاں سجدہ سہو کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ تو واجب جو دوسری کیٹیگری ہے، اگر بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی گئے، واجب گئے، کر لیں گے نماز ہو جائے گی، جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے تو نماز پھر سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ فرض کا معاملہ یہ ہے کہ چاہے جان بوجھ کر کے چھوڑیں یا بھول سے چھوٹ جائے، چاہے جان بوجھ کر کے چھوڑے یا بھول سے چھوٹ جائے، فرض کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹنے پر یا چھوڑنے پر سجدہ سہو کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی، جیسے مثال کے طور پر فرض ادا کرنے میں تاخیر ہوئی، قیام فرض ہے یا رکوع فرض ہے، کسی بھی فرض کو ادا کرنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تاخیر ہو گئی، تو اب سجدہ سہو کریں گے تو وہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ ادا کیا آپ نے فرض لیکن تاخیر سے ادا کیا، دیر سے ادا کیا، تو فرض جان بوجھ کر کے چھوڑے یا بھول سے چھوٹے سجدہ سہو کرنا کافی نہیں، نماز کو پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ واجب جان بوجھ کر کے چھوڑے، نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، بھول سے چھوٹ جائے سجدہ سہو کافی ہوگا۔ سنت مستحبہ جتنے بھی کام گئے چاہے جان بوجھ کر کے چھوڑے یا بھول سے چھوٹے سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں نے سمجھانے کی آپ کو کوشش کی۔ اب صورتیں اور مثالیں تو ہزاروں کے، آپ اگر پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے، بتایا جا سکتا ہے کہ اس میں سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ اور عشر کے اندر کیا فرق ہے؟ آسان الفاظ میں اگر عوام کے لیے میں سمجھانا چاہوں تو زکوٰۃ کا مطلب ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ سونے چاندی روپے پیسے مال تجارت اور سائمہ جانور کی جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور وہیں پر اگر جو کھیتی ہم کرتے ہیں یاد رکھیں کہ اس کھیتی پر بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو کھیتی کی جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے شریعت کی زبان میں اسی کو عشر کہا جاتا ہے۔ کھیتی پر بھی زکوٰۃ نکالنا شریعت کے اعتبار سے ضروری ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی کھیتی ہو۔ 5 کلو بھی اگر گیہوں ہوتے ہیں مثال کے طور پر تو 5 کلو گیہوں کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، 100 کلو ہے اس کی بھی نکالنی پڑے گی، 1000 کلو ہے اس کی بھی نکالنی پڑے گی۔ جو بھی زمین میں ہم کھیتی کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ تو مال کی یعنی سونے چاندی روپے پیسے کی زکوٰۃ کتنے % نکالتے ہیں؟ یعنی 100 روپے میں کتنی نکالنی ہے زکوٰۃ؟ اڑھی روپے، 100 میں اڑھی روپے۔ لیکن یہاں پر جو کھیتی کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس میں 2 کنڈیشن کے 2 صورتیں ہیں، اس میں 5% اور 10%، 5% اور 10%، 5% یعنی 100 کلو گیہوں میں سے 5 کلو گیہوں، اور 10% کا مطلب 100 کلو میں سے 10 کلو۔ تو کھیتی کی زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ کھیتی کو ہم جو پانی پلا رہے ہیں، اگر ہم نے اپنی محنت سے اپنے خرچے سے پانی پلایا، جیسے نہر سے پانی خریدتے ہیں یا پھر زمین کے اندر سے موٹر کے ذریعہ پانی نکالا، کہیں سے بھی پانی ہم نے اپنے خرچے اور اپنی محنت سے پلایا گیا، خرچہ اس میں ہم نے کیا گیا، زیادہ تر پانی ایسا ہی پلایا، بارش کا پانی جو ڈائریکٹ زمین کو پہنچا وہ بہت کم پہنچا،
تو اگر ایسے ہم نے کھیتی کی کہ زیادہ تر پانی ہم نے اپنے خرچے سے زمین کو پلایا، تو اب اس میں جو کھیتی نکلے گی تو وہاں پر 5% دینا لازم ہوگا، یعنی 100 کلو گیہوں گئے تو اس میں سے 5 کلو نکالنے۔ اور اگر زیادہ تر جو ہم نے کھیتی کرنے کے لیے پانی یوز کیا وہ ڈائریکٹ بارش کا پانی تھا، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ڈائریکٹ بارش کا پانی گرا اور اسی کے ذریعہ ہماری کھیتی ہوئی، تو زیادہ تر پانی اگر کھیتی میں اس طرح کا استعمال ہوا گیا کہ بارش ہی کا پانی گئے، ہم نے اپنے خرچے سے بہت کم پانی استعمال کیا، تو اس صورت میں اب 10% کھیتی کی زکوٰۃ نکالنی گئے، یعنی 100 کلو میں سے 10 کلو۔ تو کھیتی کی زکوٰۃ کی یہ دو کنڈیشن گئے، 10% یا 5%، اور دیگر جو مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کی 2.5%، 2.5% جس کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کھیتی کی بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ اس میں کھیتی باڑی جب کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی خرچہ ہوتا ہے، دوائی کا ہوتا ہے، مزدوروں کو بھی دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان خرچے کو نکالنا کیسا رہے گا؟ شریعت کے اعتبار سے جو بھی آپ نے خرچہ کیا، مزدوروں کو دیا گئے، بیج بونے کے لیے خرچہ کیا وغیرہ، جو بھی خرچہ گئے، یہاں پر خرچے کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ وہاں زکوٰۃ میں تو یہ کہ آپ پر جتنا قرضہ گیا اس کو مائنس کرے، لیکن یہاں کھیتی کی زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی خرچہ ہوا گئے وہ الگ آپ رکھیں، اس کو مائنس نہیں کرنا، بلکہ جتنی بھی کھیتی ہوئی گئے، جتنی بھی پیداوار ہوئی گئے، ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں جتنی پاک ہوئی گئے، تو تمام کھیتی پر زکوٰۃ نکالنا گئے، مائنس نہیں کرنا گئے جو بھی خرچہ ہوا ہو۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کھیتی کی زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ صاحب نصاب، مالک نصاب ہونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ کھیتی ہم کرتے گئے تو زکوٰۃ ہم پر لازم ہوتی ہے جب وہ پیداوار تیار ہو جائے گی، جب کھیتی تیار ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک سوال بارہا یہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے ذہن میں آیا کہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ میرے پاس زمین ہے 10 بیگھہ زمین، 10 ایکڑ زمین ہے۔ اب میں نے یہ کیا کہ وہ 10 ایکڑ زمین کو ناظم بھائی کے پاس اس زمین کو کھیتی کرنے کے لیے دے دیا، اور میں نے ان کے پاس سے 1 سال کا کرایہ 10,000 20,000 30,000 کے اعتبار سے کرایہ لے لیا۔ ہوتا کہ ہمارے یہاں اس کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈانٹ پر دینا، کہ کھیتی کا کرایہ لے لیتے ہیں، زمین کا کرایہ لے لیا، اب سامنے والا کھیتی کرے گا، جو کچھ کھیتی ہوگی وہ سب اس کی رہے گی۔ تو یہاں پر اگرچہ زمین کا مالک میں ہوں، لیکن میں نے کرائے پر سامنے والے کو کھیتی دی ہے، تو اب اس کھیتی کی زکوٰۃ نکالنا کس پر ضروری ہے؟ جو سامنے والا کھیتی کر رہا ہے اسی پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ مالک کو تو جو پیسے ملے ہیں، مجھے جیسے پیسے ملے گئے، اگر میں زکوٰۃ نکالتا ہوں تو وہ پیسے بھی زکوٰۃ کی رقم میں ملا کر سب کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دوں گا۔ ایسے یہاں پر ایک دوسری صورت ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ حافظ صاحب آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ زمین میری ہے، آپ کے پاس زمین نہیں، آپ کھیتی کرنا چاہتے ہیں، زمین میرے پاس ہے، اب میں نے زمین آپ کو دے دی اور یہ طے پایا کہ آپ کھیتی کریں گے، اور کھیتی کرنے کے بعد جو کچھ کھیتی نکلے گی، پیداوار ہوگی، آدھا آدھا ہم اس کو تقسیم کر لیں گے۔ اس کو آپ کے یہاں گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ آدھے باغ پر دینا۔ تو یہ آدھے باغ پر یا جو بھی کنڈیشن طے پائی ہے، 40% آپ لیں گے، 60% میں لوں گا، جو بھی ہے کنڈیشن، تو اس صورت میں اب کھیتی کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ تو دونوں پر کھیتی کی زکوٰۃ ہوگی۔ سامنے والے کے حصے میں جتنی کھیتی گئی اس کی زکوٰۃ وہ نکالے، میرے حصے میں جتنی کھیتی آئی اس کی زکوٰۃ میں نکالوں گا۔ تو اگر کرائے پر، بھاڑے پر اگر دیتے ہیں زمین کو تو سامنے والا ہی زکوٰۃ نکالے گا اس کی، اور اگر آدھے پر دیتے ہیں آدھا آدھا حصہ تو پھر دونوں کو اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے کھیتی کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی صاحب نصاب تو ہے، لیکن اب جاب کر رہا ہے یا کوئی کاروبار کر رہا ہے، اور ہر مہینے جیسا کہ اس کو 20,000 25,000 30,000 کی مطلب کہ بچت ہے، تو اس کی زکوٰۃ کس طریقے سے؟ جیسے زکوٰۃ تو سال پورا ہونے پر فرض ہے، تو جو بچت گئے اس کو ملاتا رہے، جب سال مکمل ہو رہا گئے تو جتنے پیسے جمع ہوئے گے سب کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ دے دیں۔
جیسے 20,000 25,000 کبھی 20,000 بچتے گئے, کبھی خرچہ زیادہ ہوتا گیا تو 10 ہی بچتے گئے, کبھی 15 بچتے گئے. تو جو بھی اس کے پیسے سیونگ میں جمع ہو رہے ہیں, جو بھی اس کے پاس سیو ہو رہے ہیں, تو سال مکمل ہونے پر جتنے پیسے جمع ہوئے ہیں سب کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں. پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اپنے زکوٰۃ جو نکالتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کو دے, نزدیک والوں کو دے, بٹ زیادہ تر بھی دیکھا کیسے جاتا ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں جی, وہ ہم سے زیادہ جیسے امیر ہوتے ہیں ویسا بتاتے ہیں, ہمارے سے اچھے فون دیتے ہیں, ہمارے سے اچھے کپڑے, ہمارے سے اچھے بڑے بڑے ٹی وی کلر والے, جی, ان کا پترا ہوتا ہے, باہر لے کے گھومتے ہیں, پڑی کیا دی ان کی 10 کھا لیتے ہیں, اس کے روپے ہوتے ہیں. تو ویسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل ایسے لوگوں کو زکوٰۃ پھر آپ کو نہیں دینی ہے نا. ہم اگر ایسوں کو زکوٰۃ دیں گے تو ایسے لوگ پھر غلط عادت کے عادی ہو جائیں گے. اب ایسے لوگوں کو رمضان میں 2 لاکھ روپے مل جائیں گے, اب وہ تو سال بھر کمائیں گے نہیں, یا کمائیں گے تو 2 4 5 ہزار مل گئے, باقی وہ 2 لاکھ تو ملنے والے ہی گئے. تو ایسے لوگ جو غلط کاموں میں اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح کما سکتا ہے, کہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے, کہ پھر بھی اس کو غلط عادت پڑ گئی ہے, تو بالکل ایسے رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ نہ دیں اور اس کی غلط عادت جو ہے اس کو چھڑانے کی کوشش کریں. دوسرا سوال یہ زکوٰۃ لینے کا حقدار کسے مانا جائے گا؟ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں گئے اور شریعت کے اعتبار سے جس کو مالدار اور غنی کہا جاتا ہے, کہ ایسا شخص اگر نہیں گئے تو اس کو زکوٰۃ لینے کی اجازت رہے گی. مثال کئی بیوہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کا سونا تو ہوتا ہے, وہ دکھاتے نہیں, بیلنس بھی ہوتا ہے دکھاتے نہیں, مگر اکثر رمضان میں زکوٰۃ لیتے ہی. تو آپ جب جان رکھیں گے کہ اس کے پاس سونا بھی گئے, چاندی بھی گئے, روپے بھی گئے, پیسے بھی گئے, تو اس کو تھوڑی زکوٰۃ دینی ہے. دینے والے اکثر دیتے ہیں. وہ وہی تو معاملہ ہے, یہی چیز. اسی کو سمجھنے کے لیے تو ماشاءاللہ اس محفل کا انتظام حافظ صاحب اور ان کی ساتھیوں نے کیا گیا, اسی کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے. ہمارے یہاں پر کیا کہ موبائل اگر کوئی نیا آ گیا, نیا موبائل لیا, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے خود نہیں جانتے گے تو 2 دوستوں کے پاس جا کر کے سیکھیں گے. واٹس اپ کیسے چلانا ہے, 50 سال کی عمر ہو چکی ہے, اس میں بھی اکاؤنٹ کھولیں گے, سمجھ میں نہیں آتا تو 2 دوستوں کے پاس جا کر سیکھیں گے. فیس بک کیسے چلانا ہے, کاروبار کرنا ہے تو پوچھیں گے 2 لوگوں سے, 10 لوگوں سے پوچھیں گے کہ کہاں اچھی دکان ملتی ہے, کہاں اچھا کاروبار چلتا ہے. تو دنیاوی معاملات میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہمیں چاہیے اور سب کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب شریعت کے معاملات آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا کہ اللہ سب کچھ معاف کرے گا, اللہ قبول کرنے والا کہ اللہ قبول کرے گا. یہ حالت زار میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. اور پھر کہتے کیا کہ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت. ابھی آپ جا کر کے چوراہے پر جائیں گے, 4 رستے پر جائیں گے, تو آپ کو 100 مسلمان نوجوان ایسے ملیں گے جو ویسے ہی بیٹھ کر کے گپ شپ لگا رہے ہوں گے, اور پھر ان کو جب محفل میں بلایا جائے گا, نماز کے لیے بلایا جائے گا, تو کیا کہیں گے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں کا جو آج مسلمانوں کی پوزیشن ہے, آپ نہیں دیکھ رہے ہندوستان کے حالات کیا ہے. آپ کے جو بنیادی حقوق کے ان پر لوگ پابندیاں لگا رہے ہیں, بنیادی جو آپ کے شریعت کے احکام کے ان پر لوگ پابندیاں لگا رہے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, انہی کا سپورٹ کر رہے ہیں. اگرچہ ظاہری طور پر تو ان کے خلاف بول رہے ہیں, لیکن وہ گناہ کے کام کر کے شریعت کے احکام سے دور ہو کر کے انہی کا تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو حقیقت میں مسلمانوں پر جو ذلت و رسوائی کا یہ سما چھایا ہوا ہے اور رسوائی کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے. ورنہ پیسے پہلے صحابہ کرام بھی ایسا نہیں تھے کہ سب مالدار تھے, ان کے پاس بھی کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے, کھانے کا سامان بھی نہیں ہوا کرتا. پھر بھی حالت یہ ہوتی کہ اگر کوئی صحابی کفار کے لشکر کے سامنے چلا جاتا تو ایک صحابی کی وجہ سے وہ کفار کا لشکر پورا کانپنے لگتا تھا. یہ کیوں تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایمان کی دولت اور محبت رسول کی دولت بہت زیادہ پائی جاتی تھی, جو ہمارے درمیان
اب نہیں کہ ہم میں اس کی کمی پائی جا رہی ہے. تو سیکھیں, سمجھیں اور عمل کریں. دین پر عمل کرنا, دین اسلام پر عمل کرنا باقی تمام دینوں سے سب سے زیادہ آسان ہے اگر آپ سیکھیں گے, سمجھیں گے تو. جی, جتنی دینا چاہے ایک ٹائم میں اور ایک وقت میں, تو جتنی دینا چاہیں دے سکتے ہیں. 5 لاکھ بھی دے سکتے ہیں, 10 لاکھ بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر ایک مرتبہ اس کو زکوٰۃ دے دی گئی, اب وہ جو نصاب 613 گرام چاندی کی قیمت, اگر اتنے پیسے 44-45 ہزار ہو گئے, اب اس کو دینے کی اجازت نہیں رہے گی. لیکن ایک ٹائم میں, ون ٹائم میں جتنے بھی دینا چاہیں ایک ساتھ دے سکتے ہیں. ایک ضروری مسئلہ یہ ہے, اس سے ہٹ کریں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت جو ہے 40 سال کے بعد ملی, پہلے حضور نبی نہیں تھے, اور تاریخ زمین کا بیان وغیرہ سننا کیسا؟ اب یہ ایک الگ مصیبت ہے. ایک تو سنتے ہی نہیں ہیں بیانات, جو سنی علماء گئے ان کے بیانات ایک تو سنتے ہی نہیں ہیں, جو سنی مفتیان کرام گئے ان سے احکام و مسائل سیکھتے ہی نہیں ہیں. اب پھر سیکھنا اور سننا شروع بھی کیا یوٹیوب پر, تو کس کو؟ ایسے خبیثوں کو جن کا نام انہوں نے اپنی زبان سے لیا گیا. تو سننا شروع بھی کرتے ہیں تو اس طریقے پر. یہ اصل میں شیطان کی چال ہے. شیطان آپ کو کیا کرے گا, کہے گا کہ دین کے قریب ہونا چاہیے, دین کی باتیں سیکھنی چاہیے. اب یوٹیوب آپ کھولیں گے تو اس طرح کے جو ہوں گے, ایک ہے انجینئر مرزا, نوجوان آج اس کو بھی بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں, بہت زیادہ سنتے ہیں, اور اس کو سننے کے بعد سنی عالم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے, یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ تمام جتنے بھی خبیث ہیں جو یوٹیوب پر, فیس بک پر اپنے باطل عقائد پھیلا رہیں گے, شیطان آپ کو ان کی طرف لے جائے گا. آپ سننا نہیں چاہیں گے تب بھی آپ کے یوٹیوب پیج پر ان کے ویڈیو آئیں گے, لیکن آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے. بیان سننا کیسا آپ نے کہا, بالکل ہر کوئی جانتا ہے کہ اس طرح کے خبیثوں کا بیان سننا, سنانا, دوسروں کو شیئر کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. پہلا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ تو وہ جو بعض لوگ کہنے والے ہیں ان کی بات, وہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان اگر سوچنے جائے تو انسان اپنے ہاتھ پر, سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ آخر ایسی باتیں اللہ کے بارے میں, ایسی باتیں نبی کے بارے میں, ایسی باتیں ولی کے بارے میں. تو ان بعض لوگوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ہمیں ان بعض لوگوں سے بچنا ہے, ورنہ نبی تھے اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا. کنتو نبیًا و آدم بین الماء, ہزاروں دلائل اس پر گئے, وہ دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے بعض لوگ جو بے عقلے ہیں ان کی بات سننا, ان کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے, ہمیں ان سے دور رہنا ہے. تو وہ سنی کیسے رہے گا؟ سنی ہی نہیں رہے گا. اگر کوئی جاہل ہے اس طرح کا تو آپ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں, امام صاحب کے پاس یا کسی بھی حضرت کے پاس لا کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر جاہل گئے تو. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک وبا یہ بھی ہے کہ لوگ دکان, مکان, کھیت وغیرہ گیروں پر لیتے ہیں, اور وہ بھی مومن بھائی سے لیتا ہے, اور جب تک وہ پیسہ دیتا نہیں تب تک مطلب کہ وہ گیرو چھوڑتا نہیں. پہلے تو یہ بتائے کہ آپ کے یہاں پر ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل بتائیں, بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں اس میں. اگر ہوتا ہوگا تو آپ شریعت کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ پائیں گے, اس لیے پہلے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ جب ایسا ہوتا ہے تو اب شریعت کا مسئلہ اس کے حوالے سے آپ جانیں, تعجب بھی ہوگا, افسوس بھی ہوگا, یا پھر آپ کہیں گے کہ آخر یہ کیسے شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن ہمیں اب تک معلوم نہیں تھا, جب معلوم ہو چکا تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. گروی رکھنا یا گروی لینا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. میں نے ان کے پاس سے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے قرضے کے طور پر لیے. اب چونکہ 5 لاکھ ان کے گئے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ گروی کے طور پر اپنا مکان میرے پاس رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 5 لاکھ روپے ان کو نہیں ملتے ہیں تو اب ان کے لیے ایک آپشن رہے گا کہ مکان بیچ کر کے اپنے پیسے حاصل کر لیں.
تو یہ آپشن ان کے پاس رہے گا، تو گروی رکھنا یا گروی مانگنا یہ بالکل جائز ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ لیکن ابھی جو ہمارے معاشرے میں اور مارکیٹ میں جو چل رہا ہے کہ گروی لینے کے بعد مکان کو گروی لیا گیا، اب اس کا استعمال کر رہے ہیں، یا کسی کو کرائے کے پر دے کر کے اس کا بھاڑا لے رہے ہیں، اس کا کرایہ لے رہے ہیں، موبائل گروی لیا اس کو استعمال کر رہے ہیں، بائک 4 ویل گروی لی گیا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو گروی رکھے ہوئے سامان سے فائدہ اٹھانا جبکہ سامنے رکھنے والا شخص مسلمان ہے تو یہ بالکل سود ہے، حرام ہے، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر سامنے رکھنے والا نان مسلم ہے تو یہاں پر یہ سود نہیں ہوگا، نفع کی نیت سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک گاؤں کے اندر ادارہ چل رہا ہے، ان سے ایک سوال تھا، وہ کافی ٹائم پہلے سے سوال تھا۔ ان کے یہاں جو مسجد چلتی ہے اس کے اندر 70% زکوٰۃ آتی ہے اور 30% ان کے پاس للہ ہی آتا ہے جی، اور اس للہ ہی پیسوں سے ان کا ایک سال کا پورا گزران اچھے سے ہو جاتا ہے۔ بہت چھوٹا سا ادارہ ہے لیکن زکوٰۃ کے پیسے اتنے جمع ہوئے ہیں کہ وہ جو چھوٹی سی بستی ہے 100-150 مکان کی بستی ہے اس کے اندر 30% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس سچ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ بہت اولڈ ایج میں ہے، یعنی بزرگ کے عالم میں، ان کی اولاد وغیرہ کوئی ہے نہیں۔ تو کیا وہ ادارے والے ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو زکوٰۃ کے جو پیسے ان کے پاس جمع ہے وہ ان کے پیچھے خرچ کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی ایسا سامان کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ جائز ہے؟ یہ ادارے والے پوچھ رہے ہیں، ان ادارے والوں کو پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب ہماری کنڈیشن ایسی ہے کہ للہ رقم سے انتظام ہو جاتا ہے کہ خرچہ نکل جاتا ہے، سال بھر کا خرچہ رمضان میں للہ رقم آتی ہے نکل جاتا ہے، تو ان ادارے والوں کو پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ ایسی کنڈیشن میں کیا ہمارے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہے کہ نہیں۔ یہ مسئلہ ہے، یہ پہلے نمبر پر گئے، پھر دوسرے نمبر پر ہوا۔ پہلے نمبر پر اس کو آپ ان تک پہنچا دیں کہ اگر واقعی ایسی کنڈیشن ہے کسی ادارے کی، کسی دارالعلوم کی، کسی مدرسے کی یا کسی بھی نیک کام کا جو ٹرسٹ ہے اس کی، کہ للہ رقم سے اس کا کام نکل جاتا ہے، زکوٰۃ کی رقم کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ایسے ادارے اور مدرسے والوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا اور پھر اس کا ہلا کر کے اس رقم کو استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ کافی سال سے ان کے پاس زکوٰۃ کے پیسے پڑے اور ان کے پاس جو پیسے کی انکم ہے وہ وہاں کے گاؤں کے یا آجو باجو کے گاؤں والوں سے نہیں، وہ ساری فورن سے انکم آتی ہے اور وہ لوگ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور ان کا کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اچھا، ہاں، تو یہ کانٹیکٹ کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہے۔ تو وہ تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نا وہاں پر، وہ لوگ آتے ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے 4 سال سے وہ لوگ نہیں آ پائے۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہ ادارے والے ان پر ضروری ہوگا کہ وہ ان سے رابطہ کریں اور رابطہ کرنے کے بعد انہیں بتائیں کہ ہم زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں گئے، لہٰذا آپ ہمیں زکوٰۃ کی رقم نہ پہنچائیں۔ ہاں اگر آپ کو دینی ہے تو آپ ہمیں وکیل بنائیں تاکہ ہم دوسرے ضرورت مندوں تک پہنچائیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس زکوٰۃ کا یوز کہیں پر تو بالکل اجازت رہے گی، جب یہ انہوں نے کہہ دیا گیا تو جو رقم جمع ہوئی ہے وہاں کے لوگوں کو بھی دے، اگر بچ جاتی ہے تو دیگر جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچائے۔ بس وقت بھی ہوا جا رہا ہے۔ یہ آخری سوال حضرت، سوال یہ ہے کہ بدعقیدہ کی جماعت کے ساتھ یا الگ سے ان کی ہی مسجد میں نماز پڑھ لی تو کیا یہ قبول ہوگی، اور نہیں ہوگی تو کیا وجہ ہے؟ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ سوال نہ کریں، سوال یہ کریں کہ صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جی، تو بدعقیدہ کے پیچھے اگر نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کے پیچھے جو پڑھیں گے وہ صحیح نہیں ہوگی، اس نماز کو پھر سے ادا کریں۔ ہاں اکیلے اگر نماز ان کی مسجد میں جا کر کے پڑھیں گے تو وہ نماز صحیح ہو جائے گی، اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی اور سوال، آخری 2-3 سوال ہو تو کر سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تشنا ہو کر کے آپ یہاں سے جائیں۔ کیجیے کچھ جگہ پہ میں نے دیکھا کہ کچھ بزرگان دنوں کی کچھ لوگوں میں کہتے ہیں کہ حاضری آتی ہے، صحیح ہے؟ اس طرح کے لوگ کیا ہے کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایک سوال۔ زیادہ تر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ فلاں بزرگ کی مجھ پر حاضری آتی ہے، تو آپ ذرا اپنے دماغ سے سوچیں کہ وہ ہیں بزرگ، وہ ہیں اللہ کے ولی۔ آپ، میں پوری وضاحت کر رہا ہوں
جو عورتیں ایسا کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایسے بھی مسلمان ہیں کہ ایسی عورتوں کے پاس جا کر کے اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسی عورتوں کے ذریعہ ہماری ضروریات پوری ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں جہالت بہت زیادہ ہے، جہالت عام ہو چکی ہے، حالانکہ علم کو عام کرنا ہے. تو ایسے عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم پر فلاں بزرگ کی حاضری آتی ہے. اب آپ خود غور کریں کہ وہ ہیں بزرگ، وہ ہیں اللہ کے ولی، اور ولی کیسے بنے؟ پوری زندگی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے بنے. یعنی اپنی وہ ظاہری زندگی میں اجنبی عورتوں سے دور رہتے تھے اور شریعت کے احکام جو ہے اجنبی عورتوں کے حوالے سے وہ ان احکام پر عمل کرتے تھے. تو ظاہری زندگی میں عمل کرتے تھے، وہ اسی کے ذریعہ اللہ کے ولی بنے. کوئی بھی ولی شریعت کی پابندی کے بغیر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جب تک وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتا گئے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو ولی بنا شریعت کی پابندی سے. اب آپ غور کریں کہ وہی ولی جو دنیاوی زندگی میں اس عورت سے دور بھاگتے تھے یا اجنبی عورت سے دور رہتے تھے، اب وہی ولی اس پر آتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عورتیں جو حاضری کا دعویٰ کرتی ہے یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، یہ بالکل غلط دعویٰ ہے، اس کی کوئی شرعن حقیقت. ایسی عورتوں کے پاس نہ خود جائیں نہ دوسروں کو لے جائیں. ہاں اب جو مرد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر فلاں بزرگ کی حاضری آتی ہے، تو حاضری آنے کا مطلب اگر یہ وہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ کے سے بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے، کہ بہت زیادہ قرب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ کسی بزرگ سے تعلق ہوتا ہے، تو اب اس بزرگ کی روح سے وہ بات کر سکتا ہے، اس سے رابطہ کر سکتا ہے، تعلق کر سکتا ہے. اس کی شرعن ممانعت نہیں، ایسا ہوتا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن وہ مرد بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس بزرگ کی سے روحانی طور پر اس سے ملاقات کر سکے، اس سے بات چیت کر سکے. پھر ایسا نہ ہو کہ نماز ظہر کی اذان ہو رہی ہے اور وہ ادھر حاضری کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لیکن اگر ہو واقعی وہ اس لائق اور پابند شرع تو میں مطلقاً اس کا انکار نہیں کر رہا کہ روحانی طور پر اس سے تعلق نہ ہوتا ہے. بزرگان دین اولیاء اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنی قبروں میں زندہ گئے اور قبروں سے وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں. تو بیچ میں کسی کو وسیلہ بنا کر کے وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ لیکن وہ بیچ والا ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس بزرگ سے روحانی طور پر کانٹیکٹ رکھ سکے. آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ پہلے قرآن کھانے ہوتے نشان والوں میں سے یہاں پر کوئی موجود ہے؟ تو اگر وہ لوگ عمل کر سکتے ہوں تو حضرت کے پاس یا ان کے پاس جو ان کے ذمہ دار ہو لے آئیے گا، انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کو سمجھا دیں گے. آپ میں سے آپ کو یہ مشورہ میں دوں گا، ہمارے یہاں بھی ہے آمود میں اور دیگر مقامات پر بھی میں نے دیکھا گئے، میں نے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ یہ جو نشان والے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی سنے تو اپنے اوپر پرسنلی نہ لے. میں نے خود دیکھا کہ جن لوگوں کو ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف مسجد میں مغرب کی جماعت ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ گھروں میں بیٹھ کر کے بجا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے اور یہاں یہ کر رہے ہیں. ایسے میں نے دیکھے ہیں نشان والے. تو آخر جو لوگ ان کو بلاتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ پڑھنے سے پہلے پڑھنے والے کو دیکھنا ہے کہ پڑھنے والا شریعت کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے کہ نہیں. اب وہ کیا پڑھتا ہے وہ تو الگ ہی معاملہ ہے، لیکن سب سے پہلے تو وہ جب پابند نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو بلا کر کے آپ کو برکت حاصل نہیں ہوگی بلکہ گناہ ملے گا. اگر وہ گناہ کے کام کریں گے تو آپ اس کے ذمہ دار بنیں گے. لہٰذا اب وہ کیا کرتے ہیں کہ میں ہر ایک کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہ گناہی کا کام کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ گھروں میں بیٹھ کر کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے.
نماز ہو رہی ہو اور اس طرح کے کام کیے جائے، شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ تو آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھیں گے، اگر آپ کے یہاں شادی کا موقع گئے، آپ کے یہاں کوئی خوشی کا موقع گئے، میں آپ کو یہ مشورہ بھی دوں گا اور تاکید سے کہوں گا کہ آپ نشان والوں کو نہ بلائیں، بلکہ یہ جو سنت رسول اپنے چہروں پر سجائے ہوئے ہیں اور سنت رسول کا نشان جو چہروں پر رکھے ہوئے ہیں، ان علماء کرام کو اور حفاظ کرام کو آپ بلائیں، وہ آپ کے یہاں آئیں گے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے، تو اس کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوگی، ورنہ ایسوں کو بلائیں گے تو ثواب کی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ گناہ میں آپ مبتلا ہو جائیں۔ تو بلائیں نہ، اگر کوئی گئے ذمہ دار ان کا، تو میں گزارش کروں گا کہ ان کو کسی عالم دین کے پاس لا کر کے سمجھائیں، وہ بھی صحیح طریقے پر اور شریعت کے طریقے پر ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہیں تو یہ مشورہ میرا آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر رہے گا۔ اب یہ آخری اعلان سماعت کر لیں۔ کتاب ایک ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں، ابھی آدرش نگر ترسالی میں یہ میں نے عرض کیا تھا، وہی بات میں یہاں پر بھی عرض کرتا ہوں کہ بالکل یہ ہر انسان کے عقل میں آنے والی بات ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، کسی بھی چیز سے ہمیں مکمل فائدہ حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے حوالے سے معلومات ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال میں نے ایک دی تھی کہ 50,000 کا فون ہے حضرت میرے پاس، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں کہ اس کا لاک کیسے کھولتے ہیں، اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، اس میں کیا کیا فنکشن ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں، تو 50,000 کے موبائل کا مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ اگرچہ اس میں فنکشن بہت سارے ہوں گے، لیکن جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکوں گا؟ تو ویسے ہی رمضان کا مہینہ بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ہم رمضان کے مہینے کی برکتیں کب حاصل کر پائیں گے؟ جب ہمیں معلوم ہوگا، جب برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ ہم جانیں گے، ہمیں معلوم ہوگا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیسے گزارنا ہے، تب اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ کتاب ماہ رمضان کیسے گزاریں، اس کے صفحات گئے 148 اور قیمت گئے 30 روپے۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو کتاب ہمارے یہاں سے بیچی جاتی ہے، یہ دیادرہ سے چھپتی ہے، برکات خواجہ منتھلی جہاں سے آتی ہے وہاں سے چھپی ہے۔ کتاب کے چھاپنے کا اور بیچنے کا مقصد کاروبار کرنا نہیں ہے، اس میں نفع بالکل نہیں ہے، یا سمجھیے کہ یہ جو پیسے آتے ہیں دوسری کتابوں ہی میں، دینی کام ہی میں صرف ہوتے ہیں۔ تو 148 صفحے کی کتاب ہے اور پیسے ہیں 30 روپے۔ آپ جتنے بھی مسائل میں نے بیان کیے، زیادہ تر مسائل آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے، روزے کے مسائل، روزے کی فضیلت، زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ بہت ساری باتیں اس میں گئے۔ خود اپنے لیے بھی لے جائیں، دکان پر رکھیں، کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں ساتھ میں لے جائیں، وقت ملے تو تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، گھر کی عورتوں کے لیے لے جائیں۔ 30 روپے اس کی قیمت گئے، باہر رہیں گے اس کو جو بیچنے والے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کتاب کو لے کر کے جائیں تاکہ ضروری جو دین کا علم ہے وہ آپ تک پہنچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی احکام و مسائل سیکھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل میں جو کچھ بیان کیا گیا، اگر بیان کرنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی کو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، ہمارے ایمان و عقیدے کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم